اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے اور ماہ سیام جو چل رہا ہے خدا ذوالجلال آپ سب کی نمازیں اور روزے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعائے مکارم الاخلاق کی شرح کے عنوان سے تشریح کے عنوان سے دوسرا درس آپ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ ایمانی باکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتہے بنیتی الی احسن النیات وبعملی الی احسن الاعمال۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام خداوند متعال سے درخواست کرتے ہیں کہ خدایا میرے ایمان کو کامل ترین مراتب ایمان تک پہنچا، میری یقین کو برترین یقین قرار دے، میری نیت کو بہترین نیتوں تک اور میرے عمل کو بہترین اعمال تک پہنچا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چار درخواستیں اور دعائیں پوری دعائے مکارم الاخلاق کا خلاصہ ہیں، جن میں تمام فضائل اور خوبیوں کی جڑیں خداوند متعال سے مانگی جا رہی ہے۔ اس فرع کے کلیدی الفاظ یعنی اس پیرایا جو ہے اور اس کے جو کلیدی اور بنیادی لفظ ہیں وہ ایمان، یقین اور نیت ہیں، جن کے معانی اگرچہ بہت واضح ہیں لیکن ان کے گرد بہت سے دقیق نکات ہیں اور بڑے علماء نے ان میں سے ہر ایک کی تعریف پر کافی بحثیں کی ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ ہم ایمان، یقین اور نیت کے الفاظ کی تعریف ایک مختصر شکل میں آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ ایمان کے معنی میں ابہام پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ایمان اسی لغوی معنی یعنی تصدیق، سچ ماننے میں استعمال ہوا، یعنی کسی چیز کی تصدیق کرنا، تصدیق میں استعمال ہوا، یعنی سچ سمجھنا، سچ ماننا۔ جب انسان کسی بات کا اعتقاد رکھتا ہے اور اس میں تردد نہیں رکھتا تو کہا جاتا ہے کہ اسے اس پر ایمان ہے، یعنی اس کو سچ مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ لیکن بعض روایات میں آیا کہ ایمان میں قلب کی تصدیق کے علاوہ یعنی دلی طور پر تصدیق جو کی جاتی ہے اس کے علاوہ عمل بھی شامل ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمل بھی ایمان کا جز ہے۔ ایک مشہور روایت میں ایمان کے 3 رکن بتائے گئے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ نہ بھولیں ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے، لہذا یہ واضح ہو گیا ایمان کے بارے میں۔ قرآن کی آیات میں بھی ایسے تعبیرات ملتے ہیں جو ایمان اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوالات کو ابھارتے ہیں، جنم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر خداوند ذوالجلال سورہ انفال کی 2 آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر یعنی اس قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان قابل افزائش ہے، یعنی قابل افزائش یعنی بڑھنے کے قابل ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان کا ایک ہی درجہ ہے یعنی قابل بڑھاؤ اور قابل افزائش نہیں، قابل افزائش ہے، یعنی گویا کہ ایمان تشکیکی ہے، یعنی اس کے مراتب ہیں، اور چونکہ تصدیق قابل افزائش نہیں ہوتی اس لیے ایمان میں تصدیق سے فرق ہے۔ یہ کہ اس دعا میں بھی امام علیہ السلام خداوند متعال سے درخواست کر رہے کہ میرے ایمان کو کامل ترین ایمان قرار دے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کامل یا ناقص ہو سکتا ہے، جبکہ تصدیق کامل اور ناقص نہیں ہو سکتی۔ تصدیق یا تصدیق ہے یا تصدیق نہیں ہے، لیکن ایمان
کامل ہے، ایمان ناقص ہے، ایمان کے درجات ہیں لیکن تصدیق کے درجات نہیں ہیں۔ لہذا ایمان اختیار اور آگاہی اس کا تعلق ہے۔ ایمان، یقین اور نیت کے الفاظ غیر اختیاری حالتوں میں استعمال نہیں ہوتے۔ ان الفاظ کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں اختیار اور ارادے کا مسئلہ ہو۔ ہمارے ہاں جبری ایمان نہیں ہوتا، ایمان جبری چیز کا نام ایمان نہیں، اور جہاں ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں لازماً اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ اختیاری عمل کی بنیادی شرط بھی شناخت ہے، علم ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا کوئی تصور بھی نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کوئی اختیاری عمل انجام نہیں دے سکتے۔ البتہ جاننے اور آگاہی کے مراتب ہوتے ہیں، علم کے مراتب ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کسی چیز کو جانتا ہے لیکن آپ نے اس علم سے خود آگاہ نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ جواب دے سکتا ہے لیکن اس وقت اسے اس علم کا احساس نہیں ہے، بلکہ یہ علم اس کے لاشعور میں ہے۔ کبھی انسان کا علم کسی چیز کے بارے میں یعنی آدھی آگاہی، نیم آگاہانہ ہوتا ہے، نیم آگاہی ہوتی ہے، آدھی آگاہی اور آدھا علم ہوتا ہے اور کچھ حد تک، اور انسان کے بعض علم آگاہانہ یعنی شعوری طور پر ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں۔ اختیاری عمل کے لیے لازماً علم کی کوئی نہ کوئی مرتبہ ہونا چاہیے، علم کا یعنی علمی مرتبہ ہونا چاہیے۔ ایمان اور تصدیق میں فرق ہے۔ عرض کیا کہ انسان کو کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے لازماً اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ واضح ہے کہ محض ایک تصور اختیاری عمل کا مشاہدہ نہیں بن سکتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہم اختیاری عمل انجام دینا چاہتے ہیں اس کا ہمارے پاس تصدیقی علم ہونا چاہیے، تصدیق ہونا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم کسی چیز کو جانتے ہیں تو لازماً ہم اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں یا نہیں لے آتے؟ ابتدائی تصور یہ ہے کہ ایمان کا مطلب باور کرنا ہے، اور جب انسان کسی چیز کو جانتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم ایمان کے استعمال کے موارد کو خود قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ چیز پاتے ہیں کہ ایمان تصدیق سے الگ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رسالت پہ مبعوث ہوئے تو فرعون اور فرعونیوں کے پاس آئے اور کہا، کیا میں خداوند ذوالجلال کی طرف سے آیا ہوں کہ تمہیں خدا کی پرستش کی دعوت دوں؟ لیکن فرعون نے کہا، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میرے سوا کوئی صاحب اختیار نہیں ہے۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی کوئی نشانی مانگی اور حضرت نے اپنا عصا ڈالا جو اژدہا بن گیا، لیکن فرعون پھر بھی مغالطہ بازی کرتا رہا اور اپنے ارد گرد والوں سے کہا، یہ جادوگر ہے اور آنکھوں کا دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تو جانتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں، اور یہ آیات و معجزات جو میرے ہاتھوں ظاہر ہو رہے ہیں خدا کے سوا کسی کا کام نہیں۔ لیکن اس نے کہا، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا جانتا ہی نہیں ہوں۔ کون سا قول صحیح تھا ان دونوں میں سے؟ واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول اور ان کی بات صحیح تھی۔ فرعون جانتا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا اور ایمان بھی نہیں لاتا۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جب انسان کسی چیز کو جان لے تو لازماً اس پر ایمان بھی لے آئے، ضروری نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا لیکن ایمان نہ لایا۔ البتہ بغیر جانے ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ یہ بات ضرور ہے کہ انسان جب تک جانتا نہیں ہے ایمان نہیں لے گا، لیکن اگر ضروری نہیں کہ جانتا بھی ہو اور ایمان بھی لائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور کم از کم ظنی اعتقاد ہونا چاہیے، یعنی گمانی اعتقاد تک ہونا چاہیے، یعنی ایمان لانے کے لیے۔ ایمان کے وجود میں آنے میں
جو انگیزہ ہوتا ہے اس کا کیا کردار، یعنی ایک انسان کے اندر محرک ہوتا ہے، باعث ہوتا ہے، اس کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اس طرح تصدیقی علم بھی عین ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے علم کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، وہ چیز جس کی وجہ سے فرعون باوجود علم کے کافر ہوا اور ایمان نہیں لایا۔ علم تو تھا لیکن کافر ہوا۔ وہ خطرے کا احساس تھا جو اسے اپنے عہدے، مقام اور ان نعمتوں کے بارے میں تھا جو اسے حاصل تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی طاقت اور سلطنت ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اسے لگا کہ اگر وہ خدا کا بندہ بن کر رہ جائے گا تو لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ یہاں نفع اور نقصان کا مسئلہ ہے۔ اگر انسان کو یہ فکر ہو، اندیشہ ہو کہ کسی چیز سے اسے کوئی سنجیدہ نقصان پہنچنے والا ہے تو اس کے خلاف موقف اختیار کرتا ہے اور اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے منافع اور اس کی جو اس کا بینیفٹ ہے ان چیزوں کا وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اگرچہ وہ جانتا ہے اور دل ہی دل میں یہ نہ کہہ سکتا ہو کہ ایسا نہیں ہے، نہیں، دل میں تو جانتا ہے۔ انسان اپنے علم میں سے کسی علم کو اس وقت قبول کرتا ہے جب اسے اس سے نفع حاصل ہونے یا نقصان کے ٹلنے کی امید ہو۔ ہاں، مجھے نفع حاصل ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا، یا نقصان ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے یقین ہو کہ آپ نے اس علم کو سنجیدگی سے ماننے سے اسے نقصان پہنچے گا تو ممکن ہے وہ اسے سنجیدگی سے نہ لے اور اس پر ایمان نہ لائے۔ جو کہ اس کے اندر موجود ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے انسان کو ایمان لانے کے لیے جاننے کے علاوہ قبول کرنے کے انگیزہ جو محرک ہے اور باعث ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان کے وجود میں آنے کے لیے دو رکن ضروری ہیں۔ ایک آگاہی اور جاننا، اگرچہ کمزور اور ضمنی درجے میں ہو، یعنی جانتا ہے لیکن ممکن ہے 100% نہ ہو، لیکن ایک ظن ہے اس کو، ایک گمان غالب ہے۔ اور دوسرا قبول کرنے کا انگیزہ محرک جو ہے اس کی طرف جو ابھارنے والی چیز ہے۔ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اسے رد کرنے کی کوئی انگیزہ نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس کو رد کر سکے، کیونکہ پیچھے اس کے گمان بھی ہے اور انگیزہ بھی ہے۔ اس صورت میں انسان کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس اعتقاد کے لوازمات کو قبول کرنا چاہتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اسے یقین ہو کہ یہ کام اس کے نقصان کا باعث بنے گا تو اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ اپنے اسی علم کا بھی انکار کر دیتا ہے اور وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ایمان کو اسی قبولیت کی کیفیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے حقیقت کو قبول کر لیا ہے، یہ ہے کہ وہ معمولی حالات میں اسی کے مطابق عمل کرے اور اس کے لوازمات کا پابند ہو۔ اگر انسان میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسے ایمان ہے۔ یہ مسائل ہر اس چیز کے بارے میں ہیں جس کے لیے لفظ ایمان استعمال کیا گیا ہے، البتہ اس وصف کے ساتھ کہ یہ کیفیت اختیاراً انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان کسی چیز کو جان لے تو وہ مجبوراً اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائے، نہیں۔ ایمان ایک کیفیت ہے جسے انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، یا اگر پیدا ہو جائے تو اسے برقرار رکھ سکتا ہے۔ انسان ایک حیرت انگیز مخلوق ہے۔ کبھی انسان کا علم کسی چیز کے بارے میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال میں خود کو یہ باور نہیں کرا سکتا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ممکن ہے اس کی نفسیاتی کیفیات جو جذبات ہیں اتنے شدید ہو جائیں، سخت ہو جائیں کہ وہ اسی علم کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے۔ وہ اس حقیقت کو اتنا نہیں چاہتا اور اس سے اتنا بھاگتا ہے کہ اس کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات اللہ، پھر برائی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوا
کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی آیات یعنی واضح معجزات جن کے بارے میں انسان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا، لیکن پھر بھی برائی کا انجام یہی ہے، برائی کا اثر یہ ہے کہ وہ آیات الہی کو جھٹلانے لگے۔ کامل ترین ایمان، ہم نے ایمان کی شناخت اور قبولیت کے انگیزے کا نتیجہ دیکھا ہے۔ یہ واضح ہے کہ انگیزے میں شدت اور ضعف ہوتا ہے۔ ایک انسان کا محرک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایک یعنی مصمم ارادہ کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو نفع اور نقصان انسان کو کسی عمل کی طرف کھینچتا ہے یا کسی عمل سے بھگاتا ہے۔ نفع ہے تو انسان بھاگے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر نقصان ہے تو اس سے فرار کرے گا۔ اس میں بھی شدت اور ضعف پائے جاتے ہیں۔ مختلف معاملات کے بارے میں ہمارے اعتقادات کے بھی مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں علم کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، حالانکہ اس میں مخالف احتمالات بھی موجود ہوتے ہیں۔ عام زندگی میں ہمارے زیادہ تر کام ظنیات پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی گمانیات۔ کبھی ہم تائید کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو جانتے ہیں اور اس میں ہمیں تو کوئی شک نہیں، لیکن جب غور سے دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اس بات میں ہمیں 100% یقین نہیں ہے۔ عرفی علوم غالباً ظن اور گمان پر ہی مبتنی ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں کہ جو انسان کے کامل ترین ایمان کا موجب بنتی ہیں، امام علیہ السلام نے اس درس میں اور اس دعا میں، جو ایک عظیم ترین دعا ہے، اور اس دعا میں امام علیہ السلام نے خداوند متعال سے چاہا ہے۔ یہ دعا ایسی ہے، اور اس کے چند الفاظ پہلے ہی ایسے ہیں کہ جو مقدمہ بنتے ہیں باقی تمام چیزوں کے سوال کے لیے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام علیہ السلام کی اس دعائے مکارم الاخلاق سے اپنی وابستگی کو بڑھائیں، اپنے تعلق کو بڑھائیں، اپنے دل کی گہرائیوں ایمان کامل سے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ خدا ذوالجلال اپنے خزانوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔